دیکھیے ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، 1 منٹ میں پیغام نکل جائے گا۔ 3 دوست تھے، ایک دوست کا نام تھا علم، اور دوسرے دوست کا نام تھا مال، اور تیسرے دوست کا نام تھا آبرو، عزت۔ جب تینوں جدا ہونے لگے تو ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا یار اب ملاقات کہاں ہوگی؟ تو علم بولا مجھ کو عالموں کے پاس تلاش کرنا، میں وہاں ملوں گا، میں کتابوں میں ملوں گا، کتاب میں تلاش کرنا۔ مال جب رخصت ہونے لگا تو اس سے پوچھا گے تم کہاں ملو گے؟ کہ میں دکانداروں کی تجوری میں ملوں گا، امیروں کے یہاں ملوں گا، امیروں کے صندوق میں ملوں گا۔ اب تیسرے دوست کی باری آئی جس کا نام عزت ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تم جا تو رہے ہو، اب کب ملاقات ہوگی؟ تو اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے کہ جب میں ایک بار کسی گھر سے چلا جاتا ہوں دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی ماں بہن کی آبرو اور ایمان کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سالی کو وسطانیہ کا ایگزام ہم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ الہی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی پود کو اسلام کی فصل بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو موجے فنا کی چیرہ دستی سے، یہ قندیل حیا یا رب رہے فانوس کے اندر، یہ جسم پارسا یا رب رہے ملبوس کے اندر۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام۔ میں نے دیکھا کہ مرد آتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کسی کو پیشاب لگ گیا وہ اٹھ کر کے جاتے ہیں، کسی کو نیند ستا رہی ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن ماں بہنوں کو دیکھتا ہوں کہ جس حال میں بیٹھی ہیں اسی حال میں بیٹھی ہیں۔ قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ آخری پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا، مگر ایک کام بغیر پیسے کے ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، مگر ایک کام ہے وہ پیسے کے بغیر بھی ہو جاتا۔ نکاح بغیر پیسے کے بھی ہو جاتا، قاضی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، قاضی آنا دو یا نہ دو، قاضی آ کر کے خطبہ پڑھے یا نہ پڑھے، قاضی آئے یا نہ آئے، رجسٹر لے کر کے آئے یا نہ آئے، دو آدمی کی موجودگی میں لڑکا اگر بول دے کہ مجھے لڑکی قبول ہے، لڑکی اگر بول دے مجھے لڑکا قبول ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ نکاح۔ دنیا میں ہر کام میں پیسہ لگتا ہے مگر نکاح ہی ہے جس میں پیسہ نہیں لگتا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ جتنا پیسہ نکاح میں لگتا ہے اتنا پیسہ کسی کام میں نہیں لگتا۔ نکاح پہلے عبادت تھا، پیسہ نہیں لگتا تھا، اب نکاح تجارت ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے۔ جانتے ہیں نکاح مہنگا کیسے ہوا؟ مرد کی طرف سے نہیں ہوا، عورت کی طرف سے ہوا۔ جب دو آدمی میں نکاح ہوتا تھا تو گھر کی عورت کہتی تھی کہ یہ شادی ہے کہ جنازہ ہے، ڈھول باجا بھی نہیں ہے، چہل پہل بھی نہیں ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ اس طرح لوگ شادی کو مہنگا کرتے گئے، عورت نے تانا مارا، نکاح مہنگا ہو گیا، کنواری بیٹی بوڑھی ہو گئی، رشتے کا انتظام نہیں ہو سکا۔ دارالقضا کے بارسوئی میں بھی ہے، لڑکا لڑکی کا مسئلہ پھنس گیا، باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے قاضی کے پاس گیا تو باپ کہتا ہے قاضی صاحب سے کہ لڑکا سے بالکل راف صاف کر دو۔ تو قاضی صاحب نے پرائیویٹ میں لڑکی کو بلا کر کے پوچھا کہ تم کو لڑکے سے کیا شکایت ہے؟ تو لڑکی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ کان میں قاضی صاحب سے کہا کہ ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے، میرا باپ ہی وہاں بھیجنا نہیں چاہتا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بیٹی بوڑھی ہو گئی، کنواری، بیمار پڑ کر کے دنیا سے جانے لگی۔ باپ کو قریب بلا کر کے کہا کہ باپ، ابا میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، تم آمین بولو۔
باپ نے ایک بار آمین کہا، بیٹی نے کہا پھر آمین بولو، باپ نے پھر آمین کہا، بیٹی نے کہا پھر آمین بولو۔ 3 بار بیٹی نے باپ کو آمین کہلوایا۔ اس کے بعد باپ سے بیٹی نے کہا ابا آپ نے آمین 3 بار کہا، جانتے ہو میں نے کون سی دعا کی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی میرے پروردگار میرا باپ مجھ کو نکاح سے دور رکھا، میں جوان تھی بوڑھی ہو گئی، بیمار پڑ کر کے اب دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میرے باپ نے میرا نکاح ہونے نہیں دیا۔ اے میرے اللہ، جس طرح میرے باپ نے مجھ کو شادی سے محروم کیا، تم اپنی جنت سے اس کو محروم کر دو۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، بیٹی جیسے جوان ہوگی خاندان کو نہیں دیکھیں گے، بیٹی کے آبرو کو دیکھیں گے۔ لڑکا کیسا بھی مل جائے، کمانے کھانے والا ہے، دیندار ہے، اس سے نکاح کر دیں گے، نکاح میں دیر نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پول صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، چل دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازوؤں کا جھول صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے۔ میں اپنے وعدے پر آ گیا اور آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے سنا کر کے دعا کر دیتا ہوں۔ 1 منٹ کی دعا ہوگی، آپ نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، 1 منٹ دعا تک میرا ساتھ دیں گے، جلسہ ماشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ بالکل آخری پیغام ہے، سنا کر کے زحمت تمام۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، ماں باپ زندہ رہے خدمت کریں گے، ماں باپ انتقال کر گئے دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ۔ جیتے جی ماں باپ سے جدا رہیں گے، جب ماں باپ مر جائیں گے تو ماں باپ کے کفن پر جھگڑا کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں نے دیکھا ہے ایک جوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میری ماں بہت نالائق ہے، میری ماں بہت بدمزاج ہے، میری ماں بہت نالائق عورت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا او جوان، جب تمہاری ماں نے تم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس وقت نالائق نہیں تھی؟ کہ یا رسول اللہ میں سچ کہتا ہوں بدمزاج ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب رات بھر جاگ کر کے تمہاری ماں نے تم کو دودھ پلایا اس وقت نالائق نہیں تھی؟ اس نے جوش میں آ کر کے کہا کہ میں اپنی ماں کو بدلہ دے چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا بدلہ دے چکے ہو ماں کی دودھ کا؟ ماں کے دودھ کا کیا بدلہ دے چکے ہو؟ کہ اپنی پیٹھ پر لے کر کے مکہ کا خانہ کعبہ کا طواف کرا چکا ہوں، حج کرا چکا ہوں، میں اپنی ماں کو بدلہ دے چکا۔ اللہ کے رسول نے کہا رے دودھ کا بدلہ دینے کی بات تو دور کی ہے، 9 مہینہ جب پورا ہوا تھا جس وقت تمہاری ماں کو پیٹ میں درد اکھڑا، اتنا بڑا درد تھا 9 مہینے کے پیدائش کے وقت میں، 90 تلوار اگر کسی کو پڑے وہ زندہ رہے، اس سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے جس وقت وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ ابھی تو اس درد کا حق ادا نہیں ہوا، تم دودھ کے حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کو خوش رکھیں گے، ماں باپ سے جھگڑا ہوگا ماں باپ سے جدا نہیں ہوں گے، ماں باپ ہم کو معاف کرتے تھے ہم بھی اپنے ماں باپ کو معاف کر دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جنت کو زندہ رکھے اور باپ کو بھی زندہ رکھے جو جنت کا دروازہ ہے، اللہ جنت کی حفاظت آپ کی خدمت میں رکھے۔ چھوٹا جلسہ بہت مختصر، سڑکوں پر زیادہ پنڈال میں کم، لیکن جو کچھ بھی ہے بچا کچا سرمایہ ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے،
اللہ ضمیر کو ایمان کو زندہ فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنی مصیبت کو دیکھیں گے روئیں گے, دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. 3 سوال ہے, پیغام شروع ہو رہا ہے. مصیبت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک مصیبت سے درجہ بلند ہوتا ہے, دوسری مصیبت سے گناہ معاف ہوتا ہے, اور تیسری مصیبت اپنے گناہ کی سزا ہوتی ہے. کون سی مصیبت سے درجہ بلند ہوتا ہے, کون سی مصیبت سے گناہ معاف ہوتا ہے, کون سی مصیبت اپنے گناہ کی سزا ہوتی ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, اس ملک میں انگریز آیا, مسلمانوں کو 3 طرح سے برباد کیا. مسلمانوں پر انہوں نے 3 ستم ڈھائے. پہلا ستم, دوسرا ستم, آخری ستم کیا تھا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال ہے, مسلمان اور کھجور کا درخت دونوں برابر, مسلمان اور گھوڑا دونوں برابر, مسلمان اور کھیتی دونوں برابر, کیسے؟ یہ آخری سوال ہے, سو کر کے سنیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خیر, جنازہ پڑھانے میں دیر نہیں لگے. 3 سوال ہیں, پیغام شروع ہو رہا ہے. 3 مصیبت ہوتی ہے. ایک مصیبت سے درجہ بلند ہوتا ہے. مصیبت گھر میں آئی تو کیا کہتا ہے کہ اللہ جو جس حال میں رکھے وہ حال اچھا. اس مصیبت سے اللہ درجے کو بلند فرما دیتا ہے. مصیبت آئی, زبان سے شکایت نہیں, گھر میں تکلیف ہے, سر کو آسمان پر اٹھایا نہیں, خاموشی کے ساتھ صبر کر رہا ہے کہ اللہ اس برے دن کو اچھے دن سے تبدیل فرمائے گا. اس مصیبت سے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. تیسری مصیبت ہے, مصیبت آئی, خدا کی نافرمانی شروع کر دیا, خدا کی شکایت شروع کر دیا, زمین اور آسمان کو سر پر اٹھانا شروع کر دیا. اس مصیبت سے پچھلے گناہ ہوئے ہیں جس کی سزا اس مصیبت سے مل رہی ہے. انگریز جب اس ملک میں آیا تو 3 طرح سے مسلمانوں کو برباد کیا. 3 طرح سے ستم ڈھائے. پہلا ستم یہ کیا کہ عدالت میں مسلمانوں کی نوکری کو بند کر دیا. پہلا ستم. فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کو بند کر دیا. دوسرا ستم, مسلمانوں کو اپنے مسلمان سرکار سے زمین ملی ہوئی تھی, کلکٹر کو زمیندار بنا دیا, کلکٹر نے مسلمانوں کی زمین کو سمیٹ لیا. یہ تیسرا ستم. انگریز کل کیا کرتا تھا, مسلمانوں کی زمین کو سمیٹنے کے لیے, لوٹنے کے لیے کلکٹر کو زمیندار بناتا تھا. آج انگریز کی تاریخ دہرانے کے لیے وقف ترمیمی بل آیا ہے تاکہ مسجد کی زمین کو بھی سمیٹ لیا جائے, عیدگاہ قبرستان کی زمین کو بھی لپیٹ لیا جائے. مسلمان کی مثال گھوڑے کی طرح ہے. گھوڑا کتنی ہی دور چلا جائے گھر اپنا واپس لوٹتا ہے. مسلمان گناہ کر کے خدا کی رحمت سے کتنی ہی دور چلا جائے, جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے خدا کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے. جیسے گھوڑا ویسے مسلمان. مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی ہے. کھجور کا درخت زمین میں گڑا ہوا ہوتا, اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے. ٹھیک کھجور کے درخت کی طرح مسلمان ہے, اس کے سینے میں ایمان ہے اور اس کا عمل آسمان کو پہنچتا ہے. جیسے کھجور کا درخت ہے ویسے مسلمان. ابھی ہمارے کھیت میں کھیتی کھڑی ہے, مکئی کی کھیتی کھڑی ہے. جب اس پر طوفان آتا ہے تو وہ ڈولتی ہے, ہوا چلتی ہے تو وہ ڈولتی ہے, پھر سنبھل جاتی ہے, جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے. جیسے کھیتی ہے ویسے مسلمان ہے. مسلمان کے اوپر مصیبت آتی ہے, وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے, جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے. جیسے کھیتی ہے ویسے مسلمان ہے. باطل کے خلاف, ظالم کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوں گے, ایمان لے کر کے, سر پہ کفن باندھ کر کے کھڑے ہوں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. مصیبت کو دیکھیں گے, زمین میں پاؤں پٹکیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. مندر میں تو, مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں, مرلی کی تانوں میں تو, اور تو ہی ہے آذانوں میں. تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی, تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی دنیا
کیا ہے آباد. زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. پیار کی آندھی رک نہ سکے گی نفرت کی دیواروں سے, خون محبت ہو نہ سکے گا خنجر سے تلواروں سے. پیار کی آندھی رک نہ سکے گی نفرت کی دیواروں سے, خون محبت ہو نہ سکے گا خنجر سے تلواروں سے. مر جاتے ہیں عاشق زندہ, مر جاتے ہیں عاشق زندہ, رہ جاتی ہے یاد. زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. عشق بغاوت کر بیٹھے تو دنیا کا رخ موڑ دے, آگ لگا دے محلوں میں اور تاج شاہی توڑ دے. موت سے کھیلے سینہ تانے, موت سے کھیلے سینہ تانے, کچھ نہ کرے فریاد. زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. آپ لوگ تو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے, لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں, دم کر کے بیٹھا ہوں. آپ نظر لگاتے رہیے, ہم اتارتے رہتے ہیں. 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. جس حال میں بھی سن رہے ہیں, جیسا بھی سن رہے ہیں, بہت اچھا. جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ. 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. مسجد سے جب آذان کی صدا لگے تو آپ خاموش ہو جائیے, دھیان ادھر دیجئے کہ کیا بولا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مسجد سے آذان کی صدا لگی, آپ نے زبان پر تالا لگا لیا اور خاموشی سے آذان کو سنتے رہے. آذان مکمل ہوئی, آپ نے دعا پڑھ لیا. آپ کو اس ادب سے کیا ملا؟ شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں,